بسم اللہ الرحمن الرحیم یا رب صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم هو الحبیب الذی ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحم۔ حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے ہمارے طہارت کے مسائل چل رہے تھے۔ آج کا ہمارا درس تیمم کے احکام کے متعلق ہے۔ تیمم کے لغوی معنی ارادہ کرنے کے ہیں۔ شریعت کی اصطلاح میں طہارت اور پاکی حاصل کرنے کے لیے پاک مٹی کا خاص طریقے سے ارادہ کرنے کو تیمم کہتے ہیں۔ یہ تیمم اس وقت ہوتا ہے جب بندے کے پاس پانی موجود نہ ہو۔ کتنی مقدار، کتنی مسافت پانی موجود نہ ہو تو بندہ تیمم کر سکتا ہے، اس کے متعلق بھی احادیث آ رہی ہے۔ سب سے پہلے یہ تیمم کا جو حکم ہے یہ قرآن شریف میں سفر کی حالت میں نازل ہوا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت ہے، ام المؤمنین حضرت امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ تیمم کا حکم قرآن کریم میں سفر کی حالت میں نازل ہوا تھا۔ تیمم کا حکم صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ساتھ مخصوص ہے۔ پہلی امتوں کو تیمم کی اجازت نہیں تھی، پانی کے ساتھ ہی وہ طہارت حاصل کر سکتے تھے، لیکن تیمم کے واجب ہونے کی کچھ شرائط ہیں۔ یعنی تیمم کون سا بندہ کر سکتا ہے؟ پہلی شرط یہ ہے کہ یہ تیمم مسلمان کے لیے ہے، کافر پر تیمم ہے ہی نہیں۔ دوسری شرط یہ ہے کہ یہ بالغ ہو، نابالغ پر بھی تیمم واجب نہیں۔ تیسری شرط یہ ہے کہ عاقل ہو، دیوانہ، بیہوش اور اس طرح کے آدمی پر تیمم واجب نہیں۔ چوتھی شرط یہ ہے کہ حد سے اصغر و اکبر کا پایا جانا، جو شخص دونوں حدثوں سے پاک ہو اس پر تیمم واجب نہیں۔ یعنی جو بالکل ناپاک ہے وہی تیمم کرے گا، اس پر تیمم ہے۔ اور آگے ہے کہ جن چیزوں سے تیمم جائز ہے ان کے استعمال پر قادر ہو، اور جن چیزوں کے استعمال پر قدرت نہیں رکھتا اس پر بھی تیمم واجب نہیں ہے۔ تیمم کی صحیح شرائط مسلمان ہونا، یعنی کفر کی حالت میں کیے ہوئے تیمم سے اسلام لانے کے بعد وہ نماز پڑھنا جائز نہیں ہے۔ تیمم کی نیت کرنا، جس سے طہارت کے لیے تیمم کیا جائے، یعنی پاکی کے لیے تیمم کیا جائے، اس حد سے طہارت کی نیت کی جائے، یا جس چیز کے لیے تیمم کیا جا رہا ہے، مثلا نماز پڑھنے کے لیے یا قرآن مجید کی تلاوت کے لیے، اس کی نیت کی جائے۔ پورے چہرے اور دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت مسح کرنا، جسم پر ایسی چیز کا نہ ہونا جس کے ہوتے ہوئے مذکورہ اعضاء پر مسح نہ ہو سکے۔ پورے دونوں ہاتھوں یا ان کے اکثر حصہ سے مسح کرنا، مطلب یہ ہے کہ 3 انگلیاں یا زیادہ سے مسح کرنا۔ اگر 1 یا 2 انگلیوں سے مسح کیا گیا تو مسح درست نہیں ہوگا۔ اگر اندازہ ہے کہ آس پاس کہیں پانی موجود ہے تو اسے تلاش کرنا چاہیے۔ اسی طرح جو آدمی حد سے اصغر یا حد سے اکبر کی حالت میں ہوتا ہے ان پر جو ہے تیمم ہے، اور اسی طرح حائضہ عورت وہ بھی تیمم نہیں کر سکتی۔ ہاں، جب وہ اپنے حیض سے کامل اور مکمل ہو جائے، اس کی مدت پوری ہو جائے، پھر اس کو جو ہے پانی نہ ملے، جو ہے پھر وہ جو ہے نا پاکی کے لیے تیمم کر سکتی ہے۔ اگر اس قدر پانی موجود نہ ہو کہ وضو اور غسل کے لیے کافی ہو جائے، بلکہ پانی 1 شرعی میل یا اس سے زیادہ فاصلے پر ہو تو تیمم کرنا جائز ہے۔ اس مسئلے میں یہ تھوڑی سی وضاحت کر رہے ہیں کہ تیمم آدمی کب کر سکتا ہے۔ یعنی کم از کم 1.5 میل کے فاصلے پر پانی موجود، اس سے بھی یعنی اس درمیان کی مقدار میں پانی موجود نہ ہو۔ آدمی یہیں بیٹھا ہے، اس کی ہر طرف، اس کے آگے بھی 1.5 میل، پیچھے بھی 1.5 میل، دائیں جانب بھی بائیں جانب بھی، یعنی ہر طرف سے یہ 1.5 میل تک پانی موجود نہ ہو اور اسے خدشہ ہو کہ میری نماز جاتی ہے، تو اس صورت میں یہ بندہ تیمم کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے۔
اگر کوئی جنگل میں یا ایسی جگہ پر ہے جہاں اسے معلوم نہیں کہ پانی کہاں ہے، نہ وہاں کوئی ایسا آدمی ہے جس سے یہ دریافت کرے، تو ایسے وقت میں تیمم کرے۔ اور اگر کوئی سچا آدمی مل گیا ہے تو اس نے ایک شرعی محل کے اندر پانی کا پتہ بتا دیا، کسی نشانی سے خود وہ سمجھتا ہے یہاں 1 میل شرعی کے اندر کہیں پانی ضرور ہے، تو اس کو تلاش کر سکتا ہے، تو اس کو ضرور تلاش کرے، اور کسی قسم کی اس کو تکلیف اور حرج نہ ہو، تو پھر اس کے لیے پانی لانا واجب اور ضروری ہے۔ اگر کہیں پانی مل گیا ہے لیکن بہت تھوڑا ہے، پانی تو ملا ہے لیکن ہے تھوڑا، یہ اب پانی پیتا ہے تو وضو نہیں ہو سکتا، کیا کرے؟ اس صورت میں اگر یہ پیاسا زیادہ ہے تو شریعت نے اجازت دی ہے یہ پانی پی لے، اور اگر پھر اس کو پانی نہیں مل رہا تو فرمایا یہ تیمم کر لے، کیونکہ جان کا بچانا فرض عین ہے۔ یعنی اتنا پیاسا ہو، شدید اسے پیاس ہو اور اس کے بغیر اس کا گزارا نہ ہو، تو پھر یہ پانی پی سکتا ہے اور جو ہے نماز وغیرہ کے لیے تیمم کر سکتا ہے۔ ایک صورت تو یہ ہے۔ اگر پانی اتنا ہے کہ 1 مرتبہ ہاتھ اور پیر دھو سکے، یعنی 1 مرتبہ کلی، 1 مرتبہ ہاتھ اور 1 مرتبہ چہرہ دھو دیا، 1 مرتبہ جو اس نے 1 پاؤں دوسرا پاؤں، تو پھر جو ہے اس کے لیے تیمم جائز نہیں ہے۔ پھر کیا کرے گا؟ یہ اسی طریقے سے وضو کرے گا۔ اور اسی طرح کھانے پینے کی ضرورت کے لیے پانی ہے لیکن وضو کرنے کے لیے نہیں ہے، غسل کے لیے نہیں ہے، تو اس صورت میں وہ کھانے پینے کے لیے جو ہے نا خرچ کرے گا، اور جو ہے پاکی حاصل کرنے کے لیے کیا کرے گا؟ تیمم کرے گا۔ یہ تیمم کے مسائل ہیں۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایسی حالت میں موجود ہے کہ اگر وہ جاتا ہے تو وہ فریضہ ختم ہو جاتا ہے، مثلا کوئی آدمی نماز جنازہ میں شریک ہے، اور نماز جنازہ کی نیت شروع ہو چکی ہے، اور اس بندے کا وضو ٹوٹ گیا، تو اب یہ آدمی کیا کرے؟ اب اگر یہ بندہ صفیں چیر کر واپس جاتا ہے وضو کے مقام پر، تو واپس آتا ہے تو اسے جنازہ ملتا ہی نہیں ہے، تو شریعت نے کہا ہے کہ یہ جس جگہ پہ ٹھہرا ہے اسی جگہ پہ یہ تیمم کر لے۔ تیمم کی کیا ہے؟ نیت کرے گا تیمم کی، اور 2 ضربوں کو مار کر جھاڑ کر پھر جو ہے دائیں ہاتھ پر اور دوسرا بائیں بازو پر پھیر لے گا، اور دوسری ضرب پھر زمین پر مارے گا، اور مارنے کے بعد ہاتھوں کو جھاڑ کے پھر اپنے چہرے پہ پھیر لے گا۔ ٹھیک ہے، یہ ہے اس کا تیمم۔ اس طریقے سے یہ تیمم کر کے دوبارہ جنازے کے اندر شریک ہو جائے، ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ اگر یہ بندہ عید کی نماز پڑھ رہا ہے، یاد رکھیے گا کہ نماز جنازہ کا دوسرا متبادل نہیں ہے، جب نماز جنازہ ہو جائے گا دوبارہ اس کی کوئی قضا یا کوئی اس کو نہیں پڑھا سکتا۔ اسی طرح عید کی نماز میں یہ بندہ ٹھہرا ہے اور صفیں زیادہ ہیں، پہلی صف میں ٹھہرا ہے، اگرچہ پیچھے وضو خانے موجود ہیں، پانی موجود ہے، لیکن یہ بندہ کیا کرتا ہے؟ جو ہے صفوں کو چیر کر وضو کی طرف آتا ہے، تو اسے خدشہ ہے کہ میری جو ہے نماز ٹوٹ جائے گی، نماز ختم ہو جائے گی، دوبارہ مجھے عید کی نماز نہیں ملے گی، تو اس بندے کو بھی چاہیے کہ وہیں کھڑے ہو کر کیا کرے؟ تیمم کرے۔ تو آج کل عید کی نماز مختلف جگہوں پر مختلف وقتوں پر ہوتی ہے، اگر دوسری جگہ نماز عید ملنے کی امید ہے تو تیمم کرنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، دوسری جگہ یہ کیا کرے؟ عید کی نماز پڑھے۔ یہ تو مسائل جو ہے نا بامر مجبوری ہے۔ اور اچھا، تیسری بات یہ کہ یہ تیمم کس چیز سے کرے؟ یہ تو ہم نے پڑھ لیا، تیمم کے فرائض بھی آ چکے، تیمم کا طریقہ بھی آ چکا۔ تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ مٹی کے علاوہ یہ کس چیز سے تیمم کر سکتا ہے؟ ذرا سنیے۔ زمین اور زمین کے سوا جو چیزیں مٹی کے قسم سے ہوں ان سب سے تیمم کرنا درست ہے، جیسے مٹی ہے، اور اسی طرح ریت ہے، چونا ہے، ٹھیک ہے، اور اس طرح کی جو ملتی جلتی چیزیں ہیں ان پر یہ کیا بندہ کیا کر سکتا ہے؟ تیمم کر سکتا ہے۔ یا اسی طرح جو ہے کوئی ایسی لکڑی ہے جس پر اتنی مٹی پڑی ہے کہ اس کے ہاتھ جو ہے مٹی والے ہو جاتے ہیں، تو اس لکڑی سے بھی اس کے لیے تیمم کرنا جائز ہے۔ تیمم کرنے کا مصنون طریقہ یہ ہے کہ دل میں یہ ارادہ کرے میں پاک ہونے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے تیمم کرتا ہوں، اس کے بعد بسم اللہ پڑھے اور انگلیاں کھلی رکھتے ہوئے دونوں ہاتھ پاک زمین پر مارے اور ان کو زمین پر پہلے آگے کو پھر پیچھے کو ہلائے، یعنی زمین پر ہاتھ رکھے نا، یوں ہاتھ رکھے اس نے پہلے آگے کی طرف پھر پیچھے کی طرف، ٹھیک ہے، یوں پھر ہاتھوں کو اٹھا کر ان کو جھاڑ کر کیا کرے؟ سیدھے بازو پر پھر الٹے بازو پر، ایک ضرب ہو گئی ہے،
اس طریقے سے، اور پھر اپنے جو ہے نا بازوں کو ملیں، کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے۔ اور اسی طرح اس کے بعد جو ہے دوسری ضرب مارے اور ہاتھوں کو جھاڑ کر سارے منہ پر اس طرح پھیرے کہ کوئی جگہ مسح سے خالی نہ رہے، اور داڑھی کا خلال بھی کرے۔ پھر دوسری مرتبہ زمین پر اسی طریقے سے ہاتھ مارے، 2 مرتبہ اس نے مارنے ہیں۔ تو جس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے دائیں ہاتھ کے انگوٹھے اور شہادت کی انگلی چھوڑ کر باقی 3 انگلیاں اور ہتھیلی کے کچھ حصے کو دائیں ہاتھ کے انگوٹھے کے علاوہ 4 انگلیوں کے سرے پر پشت کی طرف رکھ کر کونی تک کھینچ لے۔ پھر انگوٹھے اور شہادت کی انگلی اور باقی ہتھیلی کو سامنے کی طرف رکھ کر کلائی تک کھینچے، اور دائیں انگوٹھے کا بھی اس کے ساتھ مسح کرے۔ پھر اسی طریقے سے بائیں ہاتھ کا مسح کرے، انگوٹھا، چھلا، گھڑی وغیرہ کو اتار کر مسح کرے تاکہ کوئی جگہ چھوٹ نہ جائے۔ اگر ناخن برابر بھی کوئی جگہ مسح کیے بغیر رہ گئی تو تیمم جائز نہیں ہوگا، اس کا تیمم نہیں ہوگا، پھر جو ہے کیا ہوگا، اس کی پاکی مکمل نہیں ہوگی۔ تیمم کے اندر میں نے بتایا آپ کو 3 فرض ہیں۔ تیمم کرتے وقت دل کے اندر ارادہ کرے میں نماز پڑھنے کے لیے تیمم کر رہا ہوں۔ دوسرا فرض یہ ہے پورے چہرے کا ایسا مسح کرنا کہ ناخن برابر بھی کوئی جگہ باقی نہ رہے۔ تیسرا دونوں ہاتھوں کا کونیوں سمیت ایسا مسح کرنا کہ ناخن برابر بھی کوئی جگہ خالی نہ رہے۔ اور تیمم کی سنتیں، ابتدا کے اندر بسم اللہ پڑھنی ہے، ہتھیلیوں کے اندرونی حصہ کو پاک مٹی پر آگے لانا، پھر پیچھے کی طرف لانا، ٹھیک ہے۔ ملنے کے بعد دونوں ہاتھ جھاڑ دینا تاکہ چہرہ مٹی سے ملوث نہ ہو۔ پہلے دائیں ہاتھ کا اور پھر بائیں ہاتھ کا مسح کرنا۔ جو چیزیں مٹی کی قسم سے ہیں ان کی بجائے مٹی سے تیمم کرنا۔ مسح کے دوران انگلیاں کھلی رکھنا تاکہ درمیان میں مٹی پہنچ جائے۔ ترتیب سے تیمم کرنا، یعنی پہلے چہرے پر مسح کرنا، پھر ہاتھوں پر مسح کرنا، چہرے کے مسح کے بعد داڑھی کا خلال کرنا، پے در پے چہرے اور ہاتھوں کا ایسے مسح کرنا اگر پانی استعمال کیا جاتا تو ایک عضو خشک بھی نہ رہتا، یعنی دوسرے کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشیل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔